ورنہ آپ در پیسے ہم نے دیکھا کہ ایک اندازہ لگاؤ، ایک آرٹیکل خیال کہ جنت میں اسٹرائک ہوگی ایک دفعہ، اسٹرائک، ہڑتال. اچھا جی، کس طرح ہڑتال کی؟ چند مولویوں نے ہڑتال کر دی. آپ میں تو مولوی کو نہیں، مولوی لوگ ہیں. ان پیچھے ہڑتال بھی ہوگی. کہتے دیکھو کل ایک بندہ اللہ نے اندر بھیج دیا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اس بندے کے مطلب حق نہیں بنتا تھا، یہ بڑے بڑے ہندوستان سے بندہ تھا، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مطلب دیکھو اچھی نماز پڑھ کے خیر ہے، نماز پڑھ گیا، یہ بغیر کے واقع کہ یہاں پر آ گیا ہڑتال. کہ یا اللہ یہ غیر جمہوری بات ہے. مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بے پناہ رحمتوں کے ساتھ ہر ایک کو معاف کرنے کی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جس کو چاہے جب چاہے معاف کرے. ہڑتال نہیں کرنی. یہ بات نہیں کہ آپ بھی جاؤ گے، آپ کا دشمن بھی وہاں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جاؤ گا. یہ دشمنی تمہارا نام ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی کو نہیں کسی کی. وہ تو مالک ہے، اس کو یہاں بٹھا دیا تو یہ ہندوستان بن گیا، اس کو یہاں فتح کر دیا تو پاکستان بن گیا، یہاں جس کو چاہے فتح کر دے. تم وہاں پر جاتے تم انگریزی بولتے، ادھر میں ہو چی مین ہو جاتے تم لوگ. تو یہ آج سے کچھ سے پہلے ہوتے تھے تم سکندر اعظم کی فوج میں جا ہوتے، اور اس سے کوئی پہلے بدلے ہوتے حضور پاک کے ساتھ ہوتے تو آپ صحابہ کرام میں سے ہو سکتے تھے، یا مطلب مخالفین میں سے. مخالفین والے لوگ نہیں ہو، اچھا آپ ان کے ساتھ ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ آپ کو کہاں پر پیدا فرمایا، کس علاقے میں پیدا فرمایا، کس ٹائم میں پیدا فرمایا. یہ سارا بات غور کرنے والی بات ہے. اس کے نہیں تو پہلے ان دے رہا تھا. آج میں نے پہلے بتایا، میں پھر بتا رہا ہوں، آج بھی جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو فقراء بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی روحوں کو حضور پاک کی محفل میں محبت جو ہے عطا فرمائی جا چکی ہے. جب آپ کی محفل موجود تھی تو اس وقت روحوں کو بدلے پہ اس محفل میں محبت عطا ہو چکی ہے، اور آپ اپنی باری پر جب آئے خود بخود وہ بدلے کے پیدا ہوتے ہیں، کسی کے علم دینے کی ضرورت ہی کو نہیں. یہ محبت جو ہے حاصل ہو چکی ہے. تو اس لیے اس کا ماضی بھی کوئی نہیں ہوتا. تو سارے روحوں کی تقسیم ہو چکی ہے، کون سی روح نے کیا کرنا ہے، کہاں ہونا ہے، کہاں ہونا ہے. جہاں پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ، بس شکر ادا کرو. اس لیے اس مجھے کی بات ہے تو سوچ کر کے الجھانا ہے نا. ایک آدمی مطلب الجھاتا کب ہے، کہتے میں پیر صاحب کے ساتھ رہا 40 سال ان کے ساتھ، کہتے پھر میں کوئی ٹھیک بندہ نہیں نکلے ہو. اب سو تو بچ گیا. اچھا وہ ٹھیک نکلے یا نکلے، تو اپنی توڑ کے بعد دیکھا جائے گا. تو اپنا دفتر کاٹتے اپنے پہاڑ ہو جائے. دفتر کی بات سنو. ایک دفعہ واقعہ یہ ہوا، یہ بھی میں نے سنائی بات، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا آخری وقت رات کا ٹائم، اور حضرت امیر خسرو جو محبوب تھے نا ان کے، وہ گئے ہوئے ہیں اپنی مہم پہ، اور امیر محبوب تھے نا ان کے، اور وہاں پر تھے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، یہ موجود تھے. تو آپ کو رات کو ذرا تھوڑا سا افاقہ ہوا نا. اب وہ ہوتا ہے نا اندر جو امانتیں ہوتی ہیں دینی ہوتی ہیں، ہینڈ اوور کرنا، خلافت امانت یہ وہ. آواز امیر ہے باہر چلا رہی کہ سرکار امیر تو نہیں ہے تو نصیر ہے. آپ پھر چپ کر گئے. محبت تھی امیر خسرو سے، تو نصیر جو ہے وہ ذرا تھے نیک آدمی، تو وہ محبوب تھے. پھر دوبارہ گھنٹے کے بعد امیر ہے، انہوں نے کہا یہ خادم نصیر ہے. تیسری بار بھی یہی واقع ہوا، آپ نے بلا لیا. لیکن بات یہ ہے کہ نظام چاہے امیر کو، لیکن اللہ چاہے نصیر کو، تو فیصلہ نصیر کے حق میں ہوگا. کہتے خلافت آپ کو دیتا ہوں، تو خلافت اس کو نہیں ملی امیر خسرو کو. امیر خسرو کو ایک وصیت کی کہ اس کو میرے آستانے کے سامنے دفن کرنا، اور اس کا میرا عرص برابر ہی ہوگا، ایک ہی جگہ پر ہوگا، اور اب بھی ایک جگہ پر ہوتا ہے. اتنے میں مطلب حضرت امیر خسرو جو ہے نا وہ آئے اپنا مہمات سے. راستے میں پتہ چلا قوال کہ جو تو رخصت ہو گئے، بابا جی تو رخصت ہو گئے. کہتے یہ ہم آپ کی کھڑامیں لائے جوتی شریف، تو یہ ہمیں عطا ہوئی ہے. میرے خسرو سب کچھ دے جواب کہ وہ جوتا دے دی.
میں کہا دیکھو میرے لیے یہی کافی ہے. اور گئے اور جب پتہ چلا نا ابھی موجود تھے, دفن ہو رہے تھے, اور وہاں پر انہوں نے ایک مصرع کا شعر. وہ کیا شعر تھا؟ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس, یعنی کہ لمبے بال ہیں, مکھ پر ڈالے ہوئے ہیں, اور گوری جو ہے نا اب سیج پر سوئی ہوئی ہے. اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں, محبوب الہی کو, نظام الاولیاء کو. گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس, چل خسرو گھر اپنے سانج بئی چودیس. اب تو رات ہی پڑ گیا, میں نے یہاں کیا کرنا ہے, مہینے کے اندر خسرو فوت ہو. یہ بھی خلافت ہے, آپ بھی آمنے سامنے دعا کا دفن ہے. امیر خسرو کورس کیا تھا حضور محبوب الہی نظام الاولیاء کے آستانے پر ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آ رہا خلیفہ, خلافت نہیں ملی اس کو. وہ تھے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز, ان کا نام تھا. سنا ہوا آپ نے نام؟ سنا گیسو دراز. وہ آئے تو پتہ چلا کہ دفن ہو گئے. وہ چارپائی جس پر اٹھایا ہوا تھا نا, جنازہ لے گئے تھے, انہوں نے کیا کام کیا, کہتے خلافت تو مل نہیں سکی, کہتے کوئی بات نہیں, اس نے پانتی لے کے نا اپنے سر پہ لپیٹ دی, کہتے یہی خلافت ہمارے لیے بڑی. اور جا کے دین کا کام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے بے شمار دکن میں جا کے کام کیا تبلیغ کا. مدعا کرنے والے کا کام ہے, یہ وابستگی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ چاہے جو چاہے وہ ہوتا ہے. اللہ چاہے کس کو اور نظام چاہے کس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات بتائی. کیوں بتائی بات آپ کو بتاؤ؟ 40 سال خدمت کی تو الجھ گئے. 40 سال خدمت کرنے سے بھی یہ ضروری نہیں کہ ڈیزائر ریزلٹ ہو. آپ بات میں یہ ضروری نہیں کہ واقعہ کیا ہو. مدعا یہ کہ یقین کرنے والے کو اور خلافت مل گئی تو وہ بھی اس کو خلافت ہوگی. مقدہ کے پیر کے جاتے ہوئے سال نہ ہوا, ملاقات نہ ہوئی ہے, نہیں ہوئی تب بھی مطلب ملاقات ہوئی ہے. تو یہ ہے یقین والے بات. یقین نہ ہو تو انسان الجھ جاتا ہے. اس سلسلے میں محنتیں بڑی خارج جاتی ہیں پیروں کے سلسلے میں. اول تو پیری مریدی میں پڑھنا نہیں چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ, انا للہ پڑھ کے. اچھا, اور اگر آپ داخل ہو گئے اس میں واپس جانا نہیں چاہیے. غلام فریدہ جڑیاں راہ وچ مڑیاں, نہ اورار دیاں نہ پار دی. تو جو راستے سے مڑ گیا وہ تو کسی کام میں رہ گیا, نہ ختم ہی ہو گیا. نہ دنیا دار رہ گیا تو نہ دیندار رہ گیا.